قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ العظیم۔ میرے زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ محترم و مکرم معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تیرے ہی نام سے ابتدا ہے، تیرے ہی نام سے انتہا ہے، تیری حمد و ثنا الحمدللہ کہ تو میرے محمد کا خدا ہے۔ ابھی میں نے جو آیت مبارکہ کی تلاوت کی، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے ایمان والو، تمہارے لیے بہترین نمونہ موجود ہے زندگی گزارنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی۔ اگر تم دو جہاں میں کامیاب ہونا چاہتے ہو، دو جہاں میں سربلندی چاہتے ہو، دو جہاں میں اپنا نام چھوڑنا چاہتے ہو، تو تمہیں چاہیے کہ اپنی زندگی اللہ اور رسول کے حوالے کر دیں۔ جب آپ اپنی زندگی اللہ اور رسول کے حوالے کر دیں گے، ہوگا یہ کہ زندگی تمہاری ہوگی، چلائے گے اللہ اور رسول۔ ہم سب کا یہ ایمان ہے، ہم سب کا یہ عقیدہ ہے کہ دنیا کے سب سے کامیاب ترین شخص حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ہم سب کا ایمان ہے، اور ہم نہیں، غیر بھی مانتے ہیں کہ سب سے کامیاب ترین شخص حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ میں اس سے پہلے بھی ذکر کرا تھا کہ ایک عیسائی نے کتاب لکھی دی 100 بول کر، آپ کو مارکیٹ میں مل جائے گی، دی 100 بول کے عیسائی نے لکھی، اور وہ عیسائی نے دنیا کے 100 لوگ جو سب سے کامیاب ہیں ان کے نام اس کتاب میں لکھے، اور اس کتاب میں اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام پہلے نمبر پر لکھا۔ عیسائی ہونے کے باوجود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پہلے نمبر پر لکھا، اور عیسیٰ علیہ السلام کا نام تیسرے نمبر پر لکھا۔ تو اسے جب پوچھا گیا تم عیسائی ہو کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پہلے کیوں لکھے؟ عیسیٰ علیہ السلام کا پہلے رکھنا تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تیسرے نمبر پر لکھنا تھا۔ تو اس نے کہا کہ میں نے جو کتاب لکھی ہے وہ مذہب کے تعلق سے نہیں، کامیاب تعلق سے لکھی ہے، اور دنیا کے سب سے کامیاب ترین شخص حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور آج ہم مانتے تو ہے مگر ان کی ایک نہیں مانتے۔ آج مسلمان کی سب سے بڑی بدقسمت یہ ہے کہ وہ اللہ کو تو مانتا ہے مگر اللہ کی ایک نہیں مانتا، الا ماشاءاللہ۔ اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں، اگر ہم دنیا میں ہر دل عزیز ہونا چاہتے ہیں، ہم دنیا میں جب دنیا سے رخصت ہو جائیں ہم، تو ہمیں دنیا میں یاد کیا جائے، اگر بننا چاہتے ہیں تو ہم اپنی زندگی کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پہ گزاریں۔ اس سے ہوگا یہ کہ آپ زندگی گزاریں گے، آپ کی زندگی ختم ہو جائے گی مگر آپ کا نام و نشان ختم نہیں ہوگا۔ آپ کا نام صبح قیامت تک چلتا رہے گا، آپ کا ذکر صبح قیامت تک چلتے رہے گا۔ اللہ نے چاہا تو قیامت کے دن ابھی اللہ تعالیٰ آپ کو سر بلند رکھے گا، کیونکہ ہم پیروکار کس تھے؟ ہم اپنے آپ کو محمد ہی تو کہتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی، مگر ہم نے کبھی اپنی زندگی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پہ گزارنے کی کوشش کی نہیں۔ ہم صبح اٹھتے ہیں، شام ہو جاتی ہے، بس ہمارا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں کیسے اپنی دنیا بناؤں۔ اسلام دنیا بنانے سے نہیں روکتا، اسلام صرف دنیا بنانے سے روکتا ہے۔ دنیا بنانے میں، صرف دنیا بنانے میں فرق ہوتا ہے۔ دنیا بنائے، دنیا میں رہنا ہے، مگر صرف دنیا نہ بنائے۔ ہمیں تو دنیا اتنی چاہیے جتنی ہمیں لگی، ہم اتنی دنیا بنا رہے ہیں جسے ہمارے پر پوترے بھی کام میں آ جائیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کا رزق لکھ رکھا ہے، اور ہر ایک کا رزق کا ذمہ اللہ نے اپنے فضل پر رکھا ہے۔ اس کے باوجود ہماری توجہ رزق کی طرف، دنیا کی طرف،
ہمیں تو آخرت بنانے کے لیے دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا کھیتی ہے، تم جو بوئیں گے وہی پائیں گے۔ اب ہم دیکھ لیں اپنی زندگی کیسے گزار رہے ہیں، اللہ اور رسول کے فرما بردار بن کے گزار رہے ہیں یا نافرمان بن کے گزار رہے ہیں؟ فرما بردار بن کے گزار رہے ہیں تو الحمدللہ، اگر نافرمان بن کے گزار رہے ہیں تو کل قیامت کا دن ہوگا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کیا صورت لے کر جائیں گے؟ ساری زندگی آپ کی نافرمانی کر کے آپ کی شفاعت کی امید کیسے رکھیں گے؟ ارے ایک بیٹا جو خوددار ہوتا ہے، جس کے پاس عزت نفس ہوتی ہے، اگر کوئی غلطی کر دیتا ہے تو والد صاحب کو منہ نہیں دکھاتا، شرمسار ہو جاتا ہے، ساری زندگی اپنے آپ کو کوستے رہتا ہے کہ میں نے یہ کیا کر دیا، میری وجہ سے میں والد صاحب کے میرے کاموں کی وجہ سے والد صاحب کے سامنے صورت نہیں لے کے جا سک رہا، اور ہم ساری زندگی اللہ اور رسول کی نافرمانی کر کر کل قیامت کے دن کیا صورت لے کر جائیں گے؟ اور وہ بارگاہ سے ہٹ کر کسی کے پاس ہم نجات کا ذریعہ نہیں ہے، صرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہے جو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے گے۔ تمام انبیاء اذهبوا الی غیری کے نعرے لگائیں گے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم انا لہا لگائیں گے، میں ابھی موجود ہوں، اور ہم آپ کے نافرمان ہو کر کیسے آپ کی بارگاہ میں جائیں گے؟ اگر ہمیں دنیا میں کامیاب ہونا ہے، دنیا کے ساتھ آخرت میں کامیاب ہونا ہے، تو ہمیں اپنے آپ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار میں ڈھالنا ہوگا۔ آپ نے جیسے زندگی گزاری ویسے زندگی گزارنا ہوگا۔ ابھی ہمارے پاس وقت ہے، اس کی قدر کریں، یہ وقت گزر جائے گا، اس کے بعد سوائے پچھتاوے کے اور کچھ نہیں ہوگا۔ ہمارے پاس ابھی اللہ نے مہلت دی، ہیپی نیو ایئر آ گیا ہے، ہمارے پاس نیا سال جو زور شور سے منایا گیا ہے، تو ہم نے کبھی یہ غور کیا ہے کہ نئے سال میں اگلے سال جو ہمارے ساتھ تھے وہ ساتھ موجود ہیں؟ ہمارے رشتہ دار میں نہ جانے کتنے دنیا سے چلے گئے، ہمارے دوستوں میں کتنے دنیا سے چلے گئے، ہمارے عزیز جو ملنے والے ہیں کتنے دنیا سے نہیں چلے گئے۔ اب ان کے پاس وقت نہیں ہے، ہمارے پاس وقت ہے، اللہ نے ہمیں ابھی وقت دیا، اس کی بارگاہ میں توبہ کرے، اللہ سارے گناہ معاف فرما دے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو بدلیں، اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں، ہم کل قیامت کے دن اللہ اور رسول کی بارگاہ میں سرخ رو ہونا چاہتے ہیں، تو اپنے آپ کے ٹرننگ پوائنٹ لے، بدلے اپنی زندگی کو، ہو گئی نافرمانی چھوڑ دے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے، اس کی ذات سے امید رکھے، وہ بڑا بخشنے والا ہے، مگر اس کی بخشش پر گناہ کرنا یہ کم وقت لوگوں کا کام ہوا کرتا ہے۔ آپ کے والد صاحب آپ کو پیسہ دیتے، بیٹے خرچہ کرو، ضرورت کے ٹائم کام میں آئے گا، مگر وہی بچہ لکھ جا کر ناجائز وہ پیسہ خرچ کر دے، بے فضول وہ پیسہ خرچ کر دے، کیا والد صاحب کو ناراضگی نہیں ہوتی؟ بیٹا میں صبح سے شام تک محنت کر کے لا رہا ہوں، آپ کو اس لیے دے رہا ہوں کہ آپ لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں، اور آپ اسے بے فضول خرچ کر رہے ہیں، والد صاحب ناراض ہو جائیں گے۔ اللہ کی بھی رحمت ایسی ہے، بندے تجھے نادانستہ طور پر تجھ سے گناہ ہو گئے، بھول کر تجھ سے گناہ ہو گئے، تو تیرا بڑا رب مہربان ہے، مگر تو اس کی رحمت کے سہارے میں گناہ کرے، یہ صحیح بات نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو بدلیں۔ مومین کی سب سے بڑی کامیابی کیا ہے؟ سب سے بڑی کامیابی کیا ہے؟ اس سے اس کا رب راضی ہو جائیں، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ میں یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ ہم رب کو راضی کر لیں، کوئی ایسا روئے زمین پر نہیں ہے جو اللہ کے فضل کے بغیر اللہ کو راضی کر لے۔ یہ اللہ ہی کا فضل ہوتا ہے جو کوئی نیک ہوتا ہے، یہ اللہ ہی کا فضل ہوتا ہے جو کوئی گناہ سے بچتا ہے، ورنہ کسی میں یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ نیکی کرے، اور کسی میں یہ طاقت نہیں ہے وہ گناہ سے بچے۔ یہ اللہ ہی کا فضل ہے جو نیک بناتا ہے انسان کو، اللہ ہی کا فضل ہے جو گناہوں سے روکتا ہے بندے کو۔ تو ہم
دنیا کے کامیاب ترین شخصوں میں اپنا نام لکھائیں۔ یہ ممکن ہے؟ نہیں ہو سکتا؟ نہیں ہو سکتا ہے۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اب میری ہی مثال لے لیجئے، میں خود کالج کرا، انٹر کرا میں خود ایک فزیوتھراپسٹ اور ڈاکٹر ہوں۔ میں صرف 5 سال پہلے میں نے اپنا ارادہ بدلا، 5 سال، زیادہ نہیں، 5 سال پہلے میں نے اپنا ارادہ بدلا، اور یہ 5 سال پہلے مجھے اردو پڑھنے نہیں آتی تھی، اردو پڑھنے نہیں آتی تھی، مگر الحمدللہ ایک شوق تھا پہلے سے کہ کتابیں خرید کر رکھتا ہوں تھا میں، کہ جب آئے گی جب پڑھوں گا وہ۔ 5 سال ہو رہے ہیں کہ میں نے چاہا کہ اب اپنے آپ کو بدلوں۔ 5 سال کے اندر میں نے اپنے آپ کو بدل بھی لیا ہے، میں نے خود اپنی ویب سائٹ شروع کر لیا ہے، الحمدللہ۔ ہر مہینے میرے 45 پروگرام ہوتے ہیں، 45 پروگرام ہر مہینے ہوتے ہیں میرے۔ میں صبح ہاسپٹل شروع ہی اس وقت کرتا ہوں جب اللہ کا ذکر کرتا ہوں، میں اس وقت تک اپنے ہاسپٹل کی ابتدا نہیں کرتا جب تک میں بیان نہ کر لوں۔ ہر روز کا میرا معمول ہے۔ پھر میں جمعہ پڑھاتا ہوں، پھر میرے ایسے اتوار کے کئی جگہ سے، اور میرے گھر میں 2 جلسے ہوتے ایک دن میں۔ میں خود اپنے آپ کو بدلا، تو آپ کیوں نہیں بدل سکتے؟ 5 سال میں اپنے آپ کو بدل کر رکھ دیا، تو آپ کیوں نہیں بدل سکتا؟ میں نے کیسے بدلا مجھے آپ کو معلوم ہے؟ میں جب بھی قرآن پڑھتا تھا تو میں ایک آیت سے گزرتا تھا، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ یہ آیت میرے لیے موٹیویشن بنی۔ یہ آیت کا ترجمہ ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو میں نے کہا کہ اے مالک، تو ہر چیز پر قادر ہے، تو پھر مجھے بیان کرنا سکھا دے۔ بیان کرنا آ گیا، قرآن پڑھنا سکھا دے، قرآن پڑھنا آ گیا۔ اے اللہ، مجھے اردو پڑھنے نہیں آتا، اردو پڑھنا آ گیا۔ الحمدللہ عربی کی ابتدا بھی نے شروع کر دی۔ تو میں یہ سوچتا ہوں کہ میں کس کا بندہ ہوں؟ میں اس کا بندہ ہوں جو قادر مطلق ہے، میں اس کا بندہ ہوں وہ مقتدر ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ آپ مانگ کر تو دیکھیں، ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں تو ہمارے پہلے دلوں میں یہ نیت آ جاتی ہے کہ ملتا ہے کہ نہیں۔ پہلے ہم دعا کرتے ہیں تو یہ ہمارے دلوں میں پھیلتا ہے پہلے، میں کیا مانگ لے رہا ہوں، اتنا زیادہ میرے کو مل سکتا ہے یا نہیں مل سکتا۔ یہ ہرگز نہ کریں۔ آپ اپنی حیثیت سے مانگے، رب کی شان کے مطابق مانگے۔ آپ وہ آپ کو اگر چاہے تو نئی دنیا بنا کر دینے پر قادر ہے۔ آپ اللہ کی شان کیا ہے معلوم؟ کن۔ اللہ خالی جب ارادہ کرتا ہے کوئی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے کن ہو جا، فیکن ہو جاتی ہے۔ تو اس کے لیے کیا بڑی بات ہے آپ کو بدلنا؟ اس کے لیے کیا بڑی بات ہے آپ کو دنیا دار بنا دینا؟ اس کے لیے کیا بڑی بات ہے آپ کو دنیا کا ارب پتی بنا دینا؟ اس کے لیے کیا بڑی بات ہے اللہ نے اپنے دین کے خادم آپ کو بنا دے؟ ہم نہیں چاہتے صاحب، ہم اپنے آپ کو بدلنا نہیں چاہتے، ہم اپنے آپ کو دین کے مطابق نہیں چلا رہے۔ یہ بات کڑوی ہے مگر حقیقت یہی ہے، ہم اپنے آپ کو دین کے مطابق نہیں چلا رہے، دین کو اپنے مطابق چلا رہے ہیں، دین کو اپنے مطابق چلا رہے ہیں۔ ایک مثال لے لیں آپ کو بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ ایک بزنس مین ہے تو وہ علم کتنا حاصل کرے گا؟ دینی علم۔ اس کا کاروبار جائز ہے یا ناجائز ہے وہ معلوم کرے گا، اس کی کمائی حلال ہے یا حرام ہے معلوم کرے گا۔ تو ہمیں کیا شریعت نے یہ پابندی رکھی ہے کہ تم جو کاروبار کرو گے وہی دین سیکھنا ہے؟ نہیں، ہر مسلمان مرد اور عورت پر علم کا سیکھنا فرض عین ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم آج ہر جگہ رسوا ہوتے آ رہے ہیں۔ ایک نان مسلم نے کہا تھا کہ میں جب تمام مذہبوں کے کتابیں دیکھتا ہوں تو قرآن سے بہتر کتاب مجھے کوئی نظر نہیں آتی، قرآن سے بہتر کوئی کتاب نظر نہیں آتی، اور مذہبوں میں جب دیکھتا ہوں تو اسلام سے پیارا مذہب مجھے کوئی نظر نہیں آتا، اسلام سے پیارا مذہب کوئی نظر نہیں آتا، اور جب میں مسلمان کو دیکھتا ہوں تو اس سے گھٹیا قوم مجھے کوئی نظر نہیں آتا۔ جملے دیکھیں صاحب، اس کے الفاظ دیکھیں، یہ
ایسے گھر میں بیٹھ کر نہیں بول رہا تھا، یہ سیمینار میں اسٹیج پر بول رہا تھا ایک نان مسلم کہ قرآن پاک سے بہتر کتاب کوئی نہیں ہے اور اسلام سے پیارا مذہب اور کوئی نہیں ہے، مگر مسلمان سے گھٹیا قوم کوئی نہیں ہے بلکہ جب اس سے پوچھا گیا یہ کیوں لفظ استعمال کیا تم نے؟ جو تم قرآن کہہ رہے ہو مسلمان ہی استعمال کرتا ہے، جو اسلام کہہ رہے ہو وہ مسلمان کا مذہب ہے۔ تو اس نے کہنے لگا صاحب یہ جو آج کے مسلمان ہیں یہ سو رہے ہیں، انہیں ان کے دین کی کوئی پرواہ نہیں ہے، انہیں ان کے دین کی کوئی نہیں پرواہ ہے۔ اس نے ایک مثال دے کر بتائی ہے، اس نے کہا کہ بتاؤ دنیا میں کتنے مذہب ہیں؟ کوئی سورج کو مانتا ہے، کوئی چاند کو مانتا ہے، کوئی بھگوان کو مانتا ہے، کوئی صبح کو مانتا ہے، کوئی شام کو، کوئی ستاروں کو، کتنے مذہب ہے؟ مگر تم نے کبھی دیکھا ہے کوئی مذہب پر انگلی اٹھاتے ہوئے؟ نہیں، سوائے اسلام کے اور کوئی مذہب پر انگلی نہیں اٹھائی جاتی ہے۔ اس لیے یہ کہا جائے گا کہ یہ قوم سو رہی ہے۔ اور مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا، کم و بیش 1500 سال پہلے آپ نے کہا تھا ساری دنیا سو رہی ہے، تب مریں گے تب جاگ جائیں گے، اور جب جاگنا کچھ کام نہیں آئے گا، وقت ہے قدر کر لے، اور آج ہم قدر نہیں کرتے۔ کتنے لوگ ہیں جو اپنے آنکھ کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو اپنے دین کو سر بلند کرنے کے لیے جی رہے ہیں۔ ہم کس لیے جی رہے ہیں پتہ ہے؟ کوئی ہسبینڈ ہے تو وائف کے لیے جی رہا ہے، کوئی بیٹا ہے تو ماں باپ کے لیے جی رہا ہے، کوئی ماں باپ ہے تو اولاد کے لیے جی رہے ہیں۔ کون ہے جو دین کے لیے جی رہے ہیں؟ کوئی تو ہونا چاہیے جو دین کو تھامے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے تو تم میری مدد کرو میں تمہاری مدد کروں گا۔ اللہ کی مدد سے مراد کیا ہے؟ اللہ کے دین کی مدد، اور ہم آج کوئی نہیں کرنا چاہ رہے۔ اور آج جیتی جاگتی مثال ہم لے لیں، مسلمان کی مسجدیں توڑی جا رہی ہے، مسلمان کے قرآن پر انگلی اٹھائی جا رہی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی جا رہی ہے۔ کسی کو جب کھانا لیتے ہیں ہاتھ میں، منہ میں لے کے جاتے ہیں تو کھائے جاتا ہے جب یہ سوچتے ہیں؟ ہم مسلمان ہونے کے باوجود ہمارے سامنے مسجدیں توڑی جا رہی ہیں، ہم مسلمان ہونے کے باوجود ہمارے کلام پاک کی بے حرمتی کی جا رہی ہے، ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے کے باوجود آنکھ کے اوپر انگلی اٹھائی جا رہی ہے، اور ہم سکون سے کھا بھی رہے ہیں، سکون سے سو بھی رہے ہیں۔ اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہونی چاہیے ہماری؟ ہم اپنے آپ کو بدلے۔ لوگ کیا کر رہے ہیں اس سے مطلب نہیں ہے، ہم کیا کر رہے ہیں، میں کیا کر رہا ہوں، میں اپنا کتنا وقت دے رہا ہوں۔ لوگ کیا کر رہے ہیں وہ مت دیکھیے، میں کیا کر رہا ہوں۔ اپنے آپ کو آئینے کے سامنے ٹھہرا لے اور پوچھے جو زندگی گزار رہا ہے اس میں اللہ اور رسول کی خوشنودی ہے یا نہیں ہے؟ میری زندگی سے اللہ اور رسول راضی ہے یا نہیں ہے؟ راضی ہے الحمدللہ، ناراض ہے تو کیا صورت اپنی آئینے میں دیکھیں۔ اپنے آپ کو بدلنے کا وقت ہے، اگر آج نہیں بدلیں گے بڑا پچھتائیں گے۔ کسی نے کتاب میں لکھا ہے اپنے آپ کو بدلو اس سے پہلے کہ وقت تمہیں بدل دے۔ اپنے آپ سے بدلو گے تو ٹھیک، جب وقت بدلے گا تو بڑی تکلیف ہوگی۔ ماں باپ ہے تو بدلے اپنے آپ کو، اولاد ٹھیک ہو جائے گی۔ اگر بستی کے ذمہ دار ہے تو بدلے اپنے آپ کو، بستی ٹھیک ہو جائے گی۔ کوشش تو کرے، فکر تو کرے، میں اپنے آپ سے کیا کر سکتا ہوں۔ بڑا کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، چھوٹا ہی کام کرے۔ ایک آیت قرآن کی ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھ لے، اور جو دوست ساتھ رہتا ہے جو دوست اس کو بھی پڑھا دے۔ دوست کو ہر جگہ لے کر جاتے ہیں نا ساتھ، شادی میں چلنا ہے دوست چلو، فلم کو جانا ہے دوست چلو، کہیں گھومنے جا رہے دوست چلو، پھر جنت میں کیوں دوست ساتھ نہیں چلنا؟ یہ فکر نہیں ہے۔ ہمیں خود معلوم ہے ہم جنت میں نہیں جائیں گے، اس کو کیا لے کر جائیں گے۔
اپنے آپ کو بدلے. ہر کوئی کوشش کرے کہ میں کیا کر سکتا ہوں. اگر میرے نماز پڑھنے سے میرے گھر والے نمازی ہوتے ہیں تو فوراً نمازی بن جائیں. اگر میرے سچ بولنے سے میرے گھر والے سچ بولتے ہیں تو الحمدللہ پہلے سچ بولنا شروع کر دیں. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. عزت اور ذلت اللہ ہی کے ہاتھ میں. کوئی عزت دینے والا نہیں ہے, کوئی ذلیل کرنے والا نہیں ہے. ہم جب پہلی بار یہاں پر یہ لائن میں پاؤں رکھے تھے, ہمارے دوست خود ہمیں چھڑایا کرتے تھے, دوسروں کا چھوڑ دے. اب انہوں مولانا بننے جا رہے ہیں, انہوں اپنی زندگی بھول جائیں گے, انہوں نے کیا 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 وہ بھول جائیں گے. اب انہوں مولانا بننے جا رہے ہیں. بس ایک ہی چیز ہمارے پیش نظر رہتی تھی, میں کیا ہوں نہیں دیکھوں گا, میں کیا ہونے والا ہوں وہ دیکھوں گا, اور میں کس کو راضی کرنے جا رہا ہوں, اور میں کس کے دین کی خدمت کرنا چاہ رہا ہوں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اللہ جب کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کر دیتا ہے, اللہ تعالیٰ جب کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دین کی سمجھ بوجھ عطا کر دیتا ہے. دین کی سمجھ بوجھ عطا کر دیتا ہے, یعنی اللہ تعالیٰ اس کو دین سیکھنے کا شوق عطا کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو علم نافع عطا کر دیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ جو بھلائی دیتا ہے بندے کو, دنیا کی بھی ہوتی ہے اور آخرت کی بھی ہوتی ہے. تو ہم اپنے آپ کو بدلیں, کوشش کریں. گھر کے بڑے ذمہ دار افراد پہلے کوشش کریں. آپ جو کر سکتے آپ کی اولاد نہیں کر سکتی. اگر آپ نمازی بن جائیں گے تو اولاد بے نمازی نہیں ہوگی. آپ دیکھیں, آپ گھر کے ایک اگر لیڈیز نماز پڑھتے ہیں تو آپ دیکھیں بچوں کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے, چھوٹا بچہ ہوتا ہے بازو سجدہ کرنا شروع کر دیتا ہے. تو ہم بدلیں, محلے کے نوجوان بدلیں. نوجوان جو کام کر سکتے وہ بوڑھے لوگ نہیں کر سکتے, اور بوڑھے لوگ کا سہارا لے اور کام شروع کرے. ایسے کام کرے جو آگے دوسرے افراد کے جو محلے کے لوگ ہوتے ہیں وہ دیکھ کر کہیں کہ نوجوان ہوتے یہ محلے کے نوجوان کے سب کے ہوتے. ہم اپنے آپ کو کردار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں بدلے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے زندگی گزاری. ہمارے دادا, پڑدادا کے دادا کو لے لیجئے, ان میں کتنے ہیں جسے نام یاد ہے؟ ہمارے دادا کے دادا کا نام کسی کو یاد ہے؟ نہیں ہے, اللہ ماشاءاللہ ایک ہوں گے وہ بھی جس کا ذہن مضبوط ہوگا, یعنی تو سدرا ان کے پاس رہا تو کیا ہے, نہیں یاد ہے. مگر کیا بات ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما کے 1500 سال ہو گیا کم و بیش. کیا حالت ہے ہماری معلوم. ان کی شان میں اگر کوئی بے ادبی کر دے تو اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق. آپ کے اخلاق ایسے تھے کہ لوگ مجبور ہو گئے تھے کہنے کے لیے ہم مسلمان کو نہیں مانتے مگر مسلمان کو حق مانتے ہیں. کفار مکہ نے کیا کہا تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ صادق اور امین کہا تھا. یا رسول اللہ ہم آپ کو سچے اور امانت دار کہتے ہیں, مگر آپ نے جو دین لایا ہم وہ دین کو نہیں مانیں گے. کون کہہ رہے؟ کفار مکہ کہہ رہے. جو ایک بیٹا باپ پہ بھروسہ نہیں کرتا تھا, باپ بیٹے پہ بھروسہ نہیں کرتا تھا, وہ خام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین سمجھتی تھی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کردار سے ویسے بتایا تھا. 40 سال آپ نے اپنی زندگی گزار دی کفار مکہ کے سامنے. 40 سال جب جا کر انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین مانا, اور جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کو ایک مانو, ان لوگوں نے انکار کر دیا. جب یہ قوم کو دیکھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے, ان کے کردار کو, ان کے رویے کو جب دیکھے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ غم طاری ہوا کہ میں ان کے ساتھ 40 سال اپنی زندگی گزار دی, یہ خود مجھے صادق اور امین مانتے ہیں, اور جب میں نے کہا کہ اللہ کو ایک مانو تو یہ میری قوم مجھی پر پلٹ آ گئی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کمبل اوڑھ کر گھر میں جا کر تشریف فرما ہوئے. تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو کیسی تسلی دے رہا ہے دیکھیں. اے محبوب, اے چادر اوڑھ کے سونے والے, اے محبوب تم کیوں غمزدہ ہو رہے؟
وہ آپ کو جھوٹے نہیں کہہ رہے، وہ آپ کو نہیں مان رہے، نہیں وہ آپ کو صادق اور امین مان رہے، وہ مجھے نہیں مان رہے، اللہ کو نہیں مان رہے، وہ آپ کو ابھی بھی صادق اور امین مان رہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کردار اپنے تھے۔ نوجوان کو چاہیے کہ ہم جو بات کہہ دیں تو لوگ اس پر خصمیں کھا لیں، ویسے ہم صادق ہو جائیں، ویسے سچے ہو جائیں، سب کہہ سکتے وہ بچہ جھوٹ نہیں کہہ سکتا، لوگ گواہی دے، ایسے بنے۔ ہم جب بدلیں گے آپ دیکھیں گے معاشرہ بدلتے ہوا نظر آئے گا، آگے والے کو دیکھیں گے وہ نے کیا کر رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے، تو کبھی کچھ نہیں کر سکیں گے۔ ہم کیا کر رہے ہیں، ہمارے غلطیاں کتنی ہیں؟ سب سے بہترین آنکھ وہ ہے جو اپنے عیب دیکھے، اپنے عیب کو دیکھے اور وہ عیب ختم کرے۔ اور یہ کب ہوتا ہے پتہ ہے؟ جب اللہ کا فضل ہوتا ہے۔ اور اللہ کا فضل کب ہوتا ہے معلوم ہے؟ اللہ کا فضل جب ہوتا ہے جب اپنا بندہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دہلیز پر حاضر ہو جاتا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے تم اپنے جانوں پر ظلم کر بیٹھے تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ اور توبہ کرو۔ اگر تمہارے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی توبہ کر دے تو تم اللہ کو دیکھو گے ضرور بخشنے والا پاؤ گے۔ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں، کہے یا رسول اللہ میں نے ساری زندگی آپ کے نافرمانی میں گزار دی، مگر میں اب بدلنا چاہتا ہوں، میں اب بدلنا چاہتا ہوں۔ تو آپ دیکھیں گے آپ کی دنیا بدلتے ہوئے نظر آئے گی۔ اپنے آپ کو بدلیں، ہم بدلیں گے بہت کچھ کر سکیں گے۔ آپ کو پتہ ہے میں کہاں سے آ رہا ہوں؟ فلق نما پیلس کے اور پیچھے سے اسد الدین اویسی صاحب کے گھر کے پاس سے میں آ رہا ہوں۔ کیوں اتنی دور سے آ رہا ہوں؟ بس ایک امید ہے کہ میں کچھ کہوں گا اور کچھ سنیں گے، ہو سکتا ہے ایک بھی عمل کر لے تو کل قیامت کے دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی صورت لے کر جا سکتا۔ اگر میں اپنا ہاسپٹل کھول کے بیٹھا، الحمدللہ الحمدللہ یہ وقت جو میں آ رہا ہوں اسی میں 10 سے 15 ہزار کما سکتا ہوں۔ میں روز آنا صبح 200 سے 300 پیشنٹ دیکھتا ہوں، 200 سے 300 پیشنٹ میں دیکھتا ہوں روز، مگر میں دین کے کام کے لیے اپنے کام کو چھوڑ رہا ہوں۔ جتنا ہو سکتا ہے میں وقت دین کو دینا چاہ رہا ہوں۔ میں جب کاروبار بھی کرتا ہوں تو صبح میں اللہ اور رسول کی بات ہی کر کرتا ہوں، اور میرے پروگرام میں ہندو بھی بیٹھے ہوا ملے گا، آپ کو عیسائی بھی ملے گا، سردار جی بھی ملے گا، ایک لمباڑا بھی ملے گا، ہر کوئی ملے گا، جتنے ہاسپٹل۔ مگر الحمدللہ 2 سال سے میں پروگرام کر رہا ہوں، کبھی کسی نے اٹھ کر نہیں کہا کہ یہ کیوں کہہ رہے ہو۔ تو یہ کب ہوتا ہے پتہ ہے؟ جب ہم اپنے آپ کو بدلنا چاہیں تو ہر کائنات کی ہر چیز آپ کو بدلتے ہوئے نظر آئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نئے صحابہ آتے تھے کوئی، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے تھے کہ تم میرے سامنے کسی کی برائی پیش نہ کرو، کسی کے عیب ظاہر نہ کرو میرے سامنے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جب بھی آئے گا تو میری نظر اس کو برائی سے ہی دیکھے گی، میری نظر برائی سے ہی دیکھو گے۔ تم اثر چور کہو گے اسے، وہ جب میرے سامنے آئے گا تو میرے ذہن میں فوراً آ جائے گا یہ چور ہے۔ تم کہیں گے اگر یہ جھوٹا ہے، یہ سامنے آئے گا تو فوراً میرے ذہن میں آئے گا یہ جھوٹا ہے بول کر۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم تعریف کرو اس کی، تم کہو وہ نمازی ہے، تم کہو وہ روزے رکھنے والا ہے، تم کہو وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا ہے۔ جب کبھی وہ سامنے آئے گا تو میرے ذہن میں آئے گا نمازی آیا، جب وہ سامنے آئے گا تو اس میرے ذہن میں آئے گا کہ روزدار آیا، جب وہ سامنے آئے گا تو میرے ذہن میں آئے گا ایک قاضی آیا۔ تو ہم اپنے آپ کو ایسا بدلیں، لوگوں کے عیب ہرگز نہ سنیں، ہرگز نہ سنیں، خطائی مضبوطی سے سخت الفاظ کہہ دیں، میرے سامنے کسی کے عیب ظاہر نہ کریں، ان کی اچھائیاں بولے میں سنوں گا، لوگوں کے عیب نہیں سنوں گا۔ لوگ عیب سنو گے آپ، ہر وقت یہ دل میں آپ کو تکبر جنم لیتے رہے گا، آپ سمجھیں گے اگر وہ گناہ گار ہے تو میں نیک ہوں، تکبر۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنے آپ کو بدلیں، برائیاں نہ سنیں، لوگوں کی اچھائیاں سنیں، اور یہ بڑا احسان کر لیں اپنے آپ کے کہ لوگوں کو اپنی تعریف اپنے سامنے کرنے نہ دیجیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم کسی کی تعریف اس کے منہ پر کہو گے تو ایسا ہے کہ تم اس کے اوپر مٹھی ڈال رہے ہو۔
کیونکہ ہم اپنے نفس کو قابو کرنا نہیں سیکھے ابھی، ہم اپنے نفس کو قابو کرنا نہیں سیکھے. ہم تھوڑے کوئی تعریف کرتا ہے تو اپنے میں سے نکل جاتے ہیں، کوئی ہماری برائی کرتا ہے تو بھی اپنے میں سے نکل جاتے ہیں. ہم اپنے نفس پر قابو نہیں پائے تو ہم اپنی اچھائی سنیں نہ برائی سنیں، ہم بس جو کام کریں وہ کرتے رہیں. اور ہر نوجوان سے یہ گزارش ہے، ہر بچے سے، کہ آپ نمازی بنیں، آپ سچ بولنے والے بنیں. جب یہ ہوگا تو آپ دیکھیں گے اپنے معاشرے کا تبدیل ہوتے ہوئے آپ نظر آئے گا آپ کو. اور بڑے حضرات جو یہاں پر بیٹھے، الحمدللہ آپ لوگوں کا آنا یہ ہمارے لیے باعث برکت ہے. آپ لوگ آئے، آپ لوگ بھی یہ کریں، ہمت کریں کہ نوجوان جہاں بھی بیٹھے ہو، نماز کا وقت ہے، اگر نہیں آ رہے تو آپ انہیں تاکید کریں. نماز کی تاکید کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کہہ لیتے جائیں نماز کے لیے چلیے، نماز کے لیے چلیے. کسی کا ہاتھ پکڑ کے نہ کہے کہ نماز کے لیے چلے. اگر خدا نہ خواستہ وہ کہہ دے میں نہیں آتا، ایمان کے لالے پڑ جائیں گے. اگر وہ کہہ دے میں نماز نہیں پڑھتا، ایمان سے خارج ہو جائے گا. تو ہمیں چاہیے کہ نماز کے لیے آئیے، نماز کے لیے آئیے بول لیتے جائیں. اور کسی سے پکڑ کر یہ نہ پوچھے کہ تم نے نماز پڑھی. اگر وہ نہیں پڑھا تو آپ اس کے اوپر گواہی ہو جاؤ، کل قیامت کے دن آپ اس کے لیے عذاب کا سبب بن جاؤ. تو ہم اپنے آپ کو بچائیں. اور آج کا جو مسئلہ ہے وہ مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں یہ غلطی پائی جاتی ہے، مردوں میں کم خواتین میں زیادہ پائی جاتی ہے، کہ وہ پہلی رکعت میں کھڑ جاتے ہیں، رکعت باندھ لیتے ہیں، قیام کرتے ہیں، اور دوسری، تیسری، چوتھی رکعت بیٹھ کر پڑھتے ہیں. یہ لیڈیز میں اکثر گھروں کے لوگ دیکھے ہوں گے، پہلی رکعت میں لیڈیز کھڑتے ہیں، دوسری، تیسری، چوتھی میں بیٹھ جاتے ہیں، جبکہ ہر رکعت میں قیام پڑھ رہے. اگر نہیں کھڑو گے تو نماز نہیں ہوگی. اگر عذر کوئی ہے تو اس کے اوپر فرضی نہیں ہے. طاقت رکھنے کے باوجود اگر کوئی کھڑ کر نماز نہیں پڑھتا اس کی نماز ہی نہیں ہوتی. یہ ایک مسئلہ یاد رکھے. اور دوسرا مسئلہ خواتین کے لیے اس لیے مرد حضرات کو بولا جا رہا ہے کہ آپ کو اللہ نے حاکم بنایا ہے، عورت کے اوپر اللہ نے حاکم بنایا ہے. تو یہ مسئلہ ہے کہ خواتین ایک پینٹ لگاتے ہیں، ہاتھوں کو پینٹ لگاتے ہیں، جس کی وجہ سے نہ ان کا غسل ہوتا ہے نہ وضو ہوتا ہے. اور اس کی وجہ سے ان لوگ کیا کرتے ہیں، کبھی وہ سمجھتے ہیں وضو بھی ہو گیا، غسل بھی ہو گیا، نماز بھی پڑھتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں. یہ گناہ کبیرہ ہے. ناپاکی کی حالت میں قرآن چھینا یہ حرام ہے. اس کے باوجود وہ پڑھنا اس سے بڑا گناہ، اور اللہ کی بارگاہ میں ناپاکی کے حساب پیش ہونا گناہ کبیرہ. تو ہمیں یہ دو مسئلے کرنا ہے، ہمیں بدلنا ہے. گھر میں جا کر خواتین کو کہنا ہے کہ بیٹھ کر نماز نہیں پڑھیں گے، کھڑ کے پڑھیں گے، ہر رکعت میں فرض ہے. اور نیل پالش گھروں سے بائیکاٹ، آنا ہی نہیں نیل پالش. پینٹ لگائیے، پینٹ مت لگائیے، مہندی لگائیے، روز لگائیے مہندی، پر پریشانی کی بات نہیں، مگر پینٹ ہرگز نہ لگائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہ کا ذکر کرتے ہیں انشاءاللہ، اس کے بعد سلام ہوگا، اس کے بعد عشاء کی نماز کے بعد کھانے کا انتظام ہے. تمام حضرات طعام کر کر جائیں. اور آج سب سے گزارش ہے کہ ہر مہینے کی دوسری اتوار، ہر مہینے کی دوسری اتوار کو بعد نماز مغرب یہ پروگرام ہوتا ہے. ہر مہینہ، ہر مہینے کی دوسری اتوار یہاں پروگرام ہوتا ہے، مغرب سے لے کے عشاء تک. آپ تمام مرد حضرات شرکت کریں اور اپنے بچوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے احباب کو لے کر آئیں. کیونکہ ہو سکتا ہے اگر ہماری بات سے اگر کوئی بدل جائیں تو اس کا بدلنا ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے گا. آپ بھی آئیں، اپنے دوست احباب کو لائیں. اللہ